بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وفي رواية عنه قال إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم فإنه مجلس الشيطان. یہ حدیث مبارک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پہلے بھی بارہا آتا رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرنے کا شرف اور اعزاز انہیں ہی حاصل ہے۔ اگرچہ انہیں صرف 4 سال حضور علیہ السلام کی صحبت کے میسر آئے تھے، آخری 4 سال ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد کی کہ حضور علیہ السلام کی ایک دعا کی برکت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی تم یاد کرو گے کبھی نہ بھول پاؤ۔ اس لیے سب سے زیادہ احادیث انہیں ہی یاد تھی اور سب سے زیادہ احادیث مبارکہ بھی انہی کے توسط سے امت تک پہنچی۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اذا كان احدكم في الفيء فقلص عنه الظل، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھا ہو، چھاؤں والی جگہ میں بیٹھا ہو، فقلص عنه الظل، پھر وہاں سے سایہ ختم ہو جائے، فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، اور سایہ ختم ہونے کے بعد یہ صورتحال ہو جائے کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ تو چھاؤں میں ہے، سائے میں ہے، اور کچھ حصہ آدمی کا دھوپ میں ہے، یعنی کچھ بدن کے حصے پر دھوپ پڑ رہی ہے اور کچھ پر نہیں پڑ رہی، کچھ بدستور چھاؤں میں ہے، تو فلیقم، اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے، اس جگہ پر نہ بیٹھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اذا كان احدكم في الفيء، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی سائے میں بیٹھا ہو، فقلص عنه فليقم، پھر وہ سایہ وہاں سے چلا جائے تو اسے چاہیے کہ اس جگہ سے اٹھ جائے، فإنه مجلس الشیطان، کہ یہ جو جگہ ہے اب یہ شیطان کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث مبارک کا تعلق بھی آداب کے ساتھ ہے، روزمرہ کے آداب۔ ان میں سے ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ اگر کہیں آدمی سایہ دار جگہ میں بیٹھا ہو، پھر وہاں دھوپ پڑنے لگے، سایہ ختم ہو جائے اور صورتحال یہ ہو جائے کہ آدمی کا ایک حصہ تو بدستور چھاؤں میں ہو اور ایک حصہ جو ہے دھوپ پڑ رہی ہو، تو ایسی نشست اور ایسی جگہ سے حضور علیہ السلام نے اٹھنے کا حکم فرمایا۔ اور اس کی وجہ جو بیان کی گئی وہ دوسری حدیث میں ہے کہ فإنه مجلس الشیطان، کہ کچھ حصہ انسان کا دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں، یہ جگہ ایسی ہے جو شیطان کی مجلس ہے، شیطان کی بیٹھنے کی جگہ۔ یہ جملہ حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے، اس کا واقعی مطلب یہی ہو کہ واقعتاً ایسی جگہ پر شیطان بیٹھتا ہے اور شیطان ایسی جگہ میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے جہاں کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ چھاؤں میں ہو، ایسی جگہ بیٹھنے کو ترجیح دیتا اور ایسی جگہ بیٹھتا ہے۔ تو حقیقت پر بھی یہ جملہ محمول بھی ہو سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ جو جس میں کچھ حصے پر چھاؤں ہو اور کچھ حصے پر دھوپ ہو، اور آدمی کے بدن پر بھی اسی طرح
دھوپ اور چھاؤں سایہ مکس ہو رہا ہو، تو ایسی جگہ شیطان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ایسی جگہ ضرر اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہ صورتحال طبی لحاظ سے اطباء کہتے ہیں کہ طبی لحاظ سے بھی ایسی جگہ آدمی کی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی کہ کچھ حصہ تو انسان کا دھوپ کی وجہ سے گرمی میں ہو، تپش میں ہو، کچھ حصے پر سردی اور ٹھنڈ پڑ رہی ہو، یا کچھ حصہ چھاؤں میں ہو جو ٹھنڈا ہو۔ ایسی کیفیت بھی آدمی کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ بس اوقات آدمی کا جسم گرم ہو اور اچانک سے وہ پانی ڈال دے تو اطباء کہتے ہیں تو بس اوقات فالش کے پڑ جانے کا بھی اندیشہ پڑ جاتا۔ اس لیے جب تک جسم کی حرارت اندر کی وہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک بدن پر پانی ڈالنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح نہاتے وقت بھی اطباء نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ بہت سے لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا سر پر پانی ڈال لیتے ہیں، حالانکہ طریقہ جو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہو کہ پہلے آدمی وضو کرے، اور وضو کرنے کی وجہ سے جو سر پر، منہ پر، چہرے پر یا بدن کے حصوں پر پانی پڑ جاتا تو اندر کی گرمی ایک طرح سے جو جسم کی حرارت ہے وہ کم ہو جاتی۔ اب اس کے بعد پانی ڈالنا وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ڈائریکٹلی آدمی بدن پر یا سر پر پانی ڈال لے تو یہ فالش کے اٹیک کا خطرہ بن جاتا ہے کہ جسم کی حرارت تھی اور اچانک سے اس پر پانی کی جو ہے نا پانی پڑا اور جس کی وجہ سے ٹھنڈ سی پڑ گئی، تو دونوں کا اجتماع اور آمیزش انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتا۔ تو اطباء کی یہی رائے ہے کہ ایسی صورتحال آدمی کی صحت کے لیے بھی ضرر کا باعث بنتی کہ کچھ حصہ تو حرارت میں ہو اور کچھ حصہ جو ہے نا سائے میں ہو، چھاؤں میں ہو۔ تو مجلس شیطان کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی جگہ چونکہ انسان کی طبیعت کے لیے بھی ضرر کا باعث بنتی، اور ایک شیطان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے کہ ایمان والے کو ضرر پہنچایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، اور ایمان والا بیماریوں میں لگ کر اللہ بچائے وہ عبادات سے کنارہ ہو جائے، عبادات کے حوالے سے متاثر ہو جائے اور عبادات صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکے۔ یہ تو شیطان کی خواہش بھی ہوتی ہے، شیطان کی چاہت بھی ہوتی ہے، اور اس قسم کے ہتھ کنڈے وہ اپناتا اور اختیار کرتا بھی ہے کہ جس سے آدمی عبادات سے دور ہو جائے، عبادات اس کی متاثر ہو جائے، معمولات متاثر ہو جائے۔ تو فَإِنَّهُ مجلس شیطان کا ایک مطلب تو یہی ہوا کہ واقعتاً ایسی جگہ شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں کچھ حصے پر جو ہے دھوپ ہو اور کچھ حصے پر جو انسان کے جو ہے چھاؤں اور سایہ پڑ رہا ہو، اور بدن پر بھی ایسی ہی صورتحال۔ اس لیے اگر کہیں مسجد میں، صحن میں، کہیں بھی بیٹھے ہو، پھر اچانک سے وہاں دھوپ آ جائے اور چہرے یا بدن کے کچھ حصے پر دھوپ پڑنے لگے، بقیہ پڑنا پڑے، تو آدمی کو چاہیے اس جگہ سے اٹھ جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا اپنے آپ کو ایک طرح سے اذیت پہنچانا ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر موسم ٹھنڈا نہ ہو، ایسے موسم میں جہاں گرمی بھی ہو اور پھر دھوپ الگ پڑ رہی ہو، ایک طرح سے اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، تو انسان کا خود کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ ہاں اگر جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، پھر حرارت کے لیے آدمی اگر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن گرمی بھی ہو اور اوپر سے آدمی دھوپ میں بھی کھڑا ہو جائے، ایک طرح سے اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، اور شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آدمی خود کو ایذا پہنچائے، خود کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جگہ سے اٹھ جانے کا حکم فرمایا۔ دعا فرما اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين۔